الگ سے اور کچھ اور درخواستیں بھی تھیں جو میں آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا۔ 9 بیلز خان صاحب کی بیسیکلی 3 اینٹی ٹیررزم کورٹ سے اور 6 ان کی ڈسٹرکٹ کورٹ سے خارج ہوئی تھیں۔ تمام آرڈرز کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا جو کہ آج سماعت کے لیے فکس تھی۔ اس بنیاد کے اوپر خارج ہوئیں کہ خان صاحب پیش نہیں ہوئے، عدم پیروی کی وجہ سے خارج کی گئی۔ اب بات یہ ہے کہ قانونی طور پر ویڈیو لنک کے ذریعے بھی حاضری لگائی جا سکتی تھی یا پھر ان کو طلب کر لیا جاتا، جو کہ ہم نے متعلقہ کورٹ سے گزارش کی، لیکن ہماری درخواست منظور نہیں کی گئی اور خان صاحب کی بیل جو ہیں ٹیکنیکلی بنیادوں کے اوپر خارج کر دی گئی۔ آج ہم نے وہی گزارش یہاں پر کی ہے اور 6 کی حد تک جو ہے سماعت ہوئی اور 3 بیلز کیونکہ درخواستیں جو ہیں وہ ہماری پینڈنگ ہیں ڈی بی کے اندر، تو معزز جو چیف صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ کیونکہ معاملہ ڈی بی کے اندر پینڈنگ ہے تو یہ ساری درخواستیں وہاں پر ڈی بی میں سماعت کی جائیں گی۔ دوسرے نمبر پر ہم نے ایک درخواست دی تھی جس میں ہم نے یہ استدعا کی تھی کہ خان صاحب کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے، کیونکہ جو ہمایوں دلاور صاحب کا فیصلہ تھا اس کے مطابق جو انہوں نے سزا دی اس میں واضح طور پر انہوں نے اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ اریسٹ کر کے رکھنے کا کہا، لیکن غیر قانونی طور پر ایک ایسا آرڈر کیا گیا جس کے ذریعے خان صاحب کو اٹک جیل شفٹ کیا گیا۔ آج پوزیشن یہ ہے کہ اس کیس کے اندر تو خان صاحب کی بیل ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر رکھا جا رہا ہے اور کس آرڈر کے تحت؟ کوئی آرڈر نہیں ہے، کوئی نیا آرڈر نہیں ہے، غیر قانونی گرفتاری اس وقت جو ہے وہ وہاں پر ان کی جو ہے وہ اریسٹ ہے، کسی طرح سے قانونی طور پر ان کا جو ہے وہ وہاں پر رکھنا 1 منٹ بھی کوئی جواز نہیں۔ اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ جو سرکار ہے وہ واضح طور پر بڑی بے بس نظر آئی، ان کے پاس کوئی ایسا نیا نوٹیفیکیشن نہیں تھا جس کے مطابق وہ کہہ سکیں کہ ہم نے اس نوٹیفیکیشن کے تحت انہیں اٹک جیل میں رکھا ہے۔ تو ہم نے اپنے دلائل دے دیے ہیں اس میں، اور دیگر فیسلٹیز کے حوالے سے جو ہماری استدعا تھی وہ بھی ہم نے بتائی ہے کہ یہ جو رپورٹ اٹارنی جنرل آفس نے جمع کروائی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اس کے مطابق تو بڑے جناب انہوں نے دیسی مرغ چلا دی ہیں، کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ خان صاحب کو جو ہے وہ مسلسل محروم رکھا جا رہا ہے، جو ان کے بنیادی حق ہے اس سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور وہ ان کو تکلیفات جو ہیں اس وقت لائق ہیں۔ ان کی کل مسز ان سے مل کر آئی ہیں اور انہوں نے واضح بتایا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ برا طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن خان صاحب نے نہ تو اٹک جیل کی انتظامیہ سے بات کی ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی کمپلین کی ہے، لیکن خان صاحب نے ان کی حد تک ان کو شیئر ضرور کیا ہے کہ اس طرح سے رکھا گیا ہے۔ لیکن خان صاحب کا مورال جو ہے وہ بلند ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، جس حالت میں بھی رکھیں، 1000 سال رکھیں، اس سے بدتر صورتحال میں رکھیں، میں ہر طرح کے امتحان سے گزروں گا اور اپنی قوم کے لیے ہر طرح کی جو مشکل ہے اس کو فیس کروں گا۔ لیکن ہم نے متعلقہ کورٹ سے ابھی استدعا کی ہے ہائی کورٹ سے کہ یہ ہماری گزارش جو ہے قبول کی جائے اور خان صاحب کو قانون کے مطابق جو ان کا حق ہے وہ دیا جائے۔ اور ہم نے یہ استدعا کی کہ ڈاکٹر کی ایکسیس ہو یا لائر کی ایکسیس ہو، ان کو ایکسیس نہیں دی جا رہی، اور ایک ایسی جیل جو کہ واضح طور پر سرکار کی رپورٹ کے اندر بھی یہ ہے کہ 100 سال پرانی یہ جیل ہے جس کے اندر جو ہے وہ نامعلوم افراد جو ہیں وہ ان کی تعداد جو ہے بہت زیادہ ہے، اور ایسا وہاں پر عمل ہے کہ ہمیں خان صاحب کی جان کو وہاں پر خطرہ ہے۔ اور یہ بات واضح طور پر خان صاحب نے خود کی، اور یہ بات انہوں نے لطیف کھوسہ صاحب سے کی جو کہ انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر بھی ذکر کیا کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ خطرات کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ بھی بتایا کہ جو اڈیالہ جیل ہے وہاں پر کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، وہ زیادہ سیکیور جو ہے وہ جیل ہے، اور خان صاحب کو جو ہے اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے، قانون کے مطابق شفٹ کیا جائے، اور جو ان کی لائر کی ایکسیس ہے کہ اگر لائر کو ملنے جاتا ہے تو اس کے اوپر FIR درج کر دی جاتی ہے، اگر کوئی وکیل ان سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو دوسرے دن اس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے خلاف وہاں پر پرچہ درج ہو گیا، آپ نے ہاتھوپائی کی ہے۔ تو آج واضح طور پر شیر افضل مروت صاحب نے بھی کورٹ کے اندر یہ گزارش رکھی کہ جناب میں ہر طرح کا جو ہے اس کی میں حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ اگر کوئی ایسا وقوع ہوا ہے، میں نے کبھی زندگی میں میرے اوپر اس طرح کا کبھی کوئی کیس نہیں بنا، کبھی کوئی FIR نہیں بنی، اور مجھے علم ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر FIR درج کر دی گئی۔ یہاں واضح طور پر ہائی کورٹ نے کہا کہ شیر افضل مروت صاحب کی ملاقات کروائی جائے، اور کسی طرح کا کوئی پرچہ ورچہ انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ کوئی ایسا عمل جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ اور دوسرے نمبر پر جو بیل خان صاحب کی سائبر کیس کے اندر نیچے سماعت نہیں ہو رہی تھی، وہ جج صاحب سماعت نہیں کر رہے تھے، آج واضح طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ کسی طرح سے
کوئی پابندی نہیں ہے ان کے اوپر کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن یہ ایک الگ معاملہ ہے جو یہاں پر پینڈنگ ہے، اور وہ جو درخواستیں دو ہیں وہ بھی الگ ہیں، لہٰذا مین جو بیل ہے اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے، تو وہ ٹرائل کورٹ جو ہے جو اسپیشل جج جو ہیں تعینات کیے گئے ہیں وہ ان کے اوپر کوئی کسی طرح سے بار نہیں ہے، وہ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور بیل جو ہے سن سکتے ہیں۔ جی کل ضمانت ہو جائے گی سائفر کیس میں؟ دیکھیں جی، ہماری تو یہ اس کے اندر استدعا تھی کہ جو ہے جج صاحب کو اگر چھٹی پر جانا تھا تو ڈیوٹی جج لازمی ہونے چاہیے تھے، لیکن ایک ایسا نوٹیفیکیشن شائع کیا گیا جس کے اندر کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ ڈیوٹی جج کون ہوں گے۔ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ اگر ایک عدالت چھٹی پر ہے یا کوئی ریزن کی وجہ سے وہ اویلیبل نہیں ہے جج صاحب، تو ان کی جو ہے متبادل کے طور پر کوئی ڈیوٹی جج اویلیبل نہ ہو۔ اس دن گزارش بھی ہم نے ایڈمنسٹریٹو جج سے یہی کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ 24 عدالتوں کی حد تک میری جو ہے وہ جورسڈکشن ہے، لیکن یہ نوٹیفیکیشن کیونکہ جو ہے الگ سے لا منسٹری نے کیا ہے تو اس کے مطابق وہاں پر کسی طرح سے جو ڈیوٹی جج ہیں ان کا ذکر نہیں ہے، تو لہٰذا وہ اب معاملہ جو ہے ہم نے ہائی کورٹ کے اندر یہی ٹیک اپ کیا ہے، اور عدالت نے یہ کہا ہے کہ کوئی بار نہیں ہے، لیکن جو ڈیوٹی جج کی حد تک کوئی ابھی تک حکم نہیں ہوا۔ ہمیں امید کرتے ہیں کہ جج صاحب کو واپس آنا چاہیے، کیونکہ ڈیوٹی جج کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نہیں ہے، نہ کوئی کسی کو اسائن کیا گیا ہے کہ یہ عدالت جو ہے یہ ایز اے ڈیوٹی جج جو ہے وہ رسپونڈ کرے گی، تو لہٰذا جج صاحب کو آنا چاہیے، اور خان صاحب کو بنیادی جو آئین جو ہے حق دیتا ہے فیئر ٹرائل کا، ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ جسٹس جو ہے ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ یہ والا فارمولہ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو انصاف فوراً فراہم کیا جانا چاہیے۔ جی